جب اللہ رب ذوالجلال کے پاک پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے مطالبات کا جواب بالتفصیل بیان فرما چکے، اگرچہ اس میں اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بھی ہوئی، جس کی بنیاد پر جواب کے اندر کافی تاخیر ہوئی، لیکن بالآخر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے اعتراضات اور مطالبات کے جواب دے دیے۔ وہ ان کے اعتراض مطالبات تو آپ کو یاد ہوں گے۔ ایک ان کا سوال تھا اصحاب کہف کی حقیقت، کیونکہ اصحاب کہف کا قصہ ایک بڑا عجیب قسم کا اور انوکھے قسم کا تھا۔ یہود و نصارہ نے اس واقعے کو بڑی ہیرا پھیری کے ساتھ، بڑی غداری اور چلاکی کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے، تو لوگ اس کو تفصیل اور حقیقت کے ساتھ جاننا چاہتے تھے۔ اور دوسرا سوال ان کا ذوالقرنین اسکندر کے بارے میں تھا، تیسرا روح کے بارے میں تھا۔ یہ تینوں جواب ان کو مل گئے۔ روح کا اجمالی جواب کہ کل الروح من امر ربی، روح اللہ کا ایک امر اور حکم ہے، اس کی حقیقت کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ باقی یہ تمہارے دو سوال جن کا جواب تم تفصیل کے ساتھ مانگتے ہو، اللہ کریم نے پوری سورت کہف نازل فرما کر تفصیلی بیان اور جواب دے دیا۔ لیکن جواب سننے کے بعد بھی، کیونکہ معترضین جو ہوتے ہیں ان کا مقصود ماننا نہیں ہوتا، اگر وہ ماننے والے ہوتے تو وہ پھر اعتراض ہی نہ کرتے۔ ماننے والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ آتے کچھ ارادے سے ہیں، جب حقیقت حال کھلتی ہے تو فوراً دست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ آگے شبہات اور اعتراضات نہیں کرتے، کیونکہ معترض کا مقصود ہی اعتراض کرنا ہوتا ہے اور شبہات پیدا کرنا ہوتا ہے، بہانے اور ہیلے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو بڑے بڑے معجزات دیکھ چکے تھے، آسمانوں کے اوپر چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے کو بھی دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر کہنے لگے یار ہم نے تو اس کو زمین کا جادوگر سمجھا تھا، ہم تو کہتے تھے یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، زمین پر جادو چلتا ہے اس کا، لیکن آج ہمیں حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ صرف زمین کا جادوگر نہیں، یہ تو آسمانوں کا بھی جادوگر ہے۔ اس طرح وہ ہیلے بہانے کر کے پھر جاتے تھے۔ تو یہاں بھی ان کا ایمان لانا مقصود نہیں تھا، جواب آ گئے لیکن پھر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان نہ لانے کے اوپر اور ان کے ضد اور عناد کے اوپر پختگی پر بڑا ہی تعجب اور حیرانگی ہوتی تھی۔ آپ بڑے افسردہ اور غمزدہ ہوتے تھے کہ یار کتنی حقیقت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ آ کر میرے سامنے یہ شبہات رکھے کہ ان کا جواب مل جائے
ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے اللہ نے اس کے بارے میں پوری سورت نازل فرما کر قرآن مجید کا آدھ سپارے سے بھی اوپر تفصیلی آیات آ گئے، لیکن پھر بھی مانتے نہیں۔ آپ بڑے غم زدہ ہوتے، بڑے آپ پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اتنے غم زدہ ہوتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگتا تھا، پریشانی بڑی حد تک پہنچ جاتی، تو پھر اللہ رب ذوالجلال کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے پڑی۔